امام موسیٰ کاظم علیہ السلام حکومت کو دباؤ میں رکھا ہوا تھا، نہ حکومت کے دباؤ میں تھے. اور یہ بات بہت برملا تھی، کھلی ہوئی بات تھی. اس لیے بار بار پکڑ کے امام علیہ السلام کو زندانوں میں، مختلف شہروں میں اور مختلف زندانوں میں رکھتے تھے، چونکہ حکومت دباؤ میں آئی ہوئی تھی امام کی طرف سے. یہ بہت اہم سیاسی اقدام تھا امام علیہ السلام کا، ایک اسٹریٹجی تھی اس عہد میں جسے امام نے عملی کیا. ایک اور طبقہ جو امام کے سامنے تھا، جو ایک محاذ تھا وسیع اور بہت طاقتور، وہ مخالفین کا، دوسرے فرقوں کا تھا. دوسرے فرقے جن کے حکومتی تائید جن کو حاصل تھی، وسائل تھے، اکثریت تھی، اور ہر منصب، ہر عہدہ ان کے پاس تھا. اس کی بدولت چونکہ وہ تشیع کے ساتھ، امامت کے ساتھ نظریاتی اختلاف رکھتے تھے، لہٰذا وہ ایک محاذ تھا. امام علیہ السلام نے اس محاذ کا بھی مضبوط مقابلہ کیا. ایک ستمگر حکومت کے اندر رہ کر اس کے دباؤ میں نہیں آئے. ایک بہت بڑا محاذ مخالفت کا امام کے سامنے تھا اور امام اس کے دباؤ میں بھی نہیں آئے اور اس کا بھی مقابلہ کیا. لیکن نہ فرقہ واریت کے طور پر مقابلہ کیا، وہ نہیں کیا، بلکہ ان کے شبہات، ان کے مغالطات، ان کو امام اپنے شاگردوں کو تیار کرتے. مخصوص شاگرد تھے امام علیہ السلام کے، جنہیں ائمہ ہدیٰ علیہ السلام نے مناظروں کے لیے، تبلیغ کے لیے، مخالفوں کی محافل میں جا کر انہیں غلط، ان کی جو ذہنیت بنی ہوئی ہے اس ذہنیت کو تبدیل کرنے کے لیے تربیت کیا ہوا تھا. جن میں سے ایک بہت معروف شخصیت ہے ہشام. مخصوص امام کا ایک درس، فلسفی درس امام کاظم علیہ السلام کا، جو حدیث ہے، حدیث عقل و جال میں مرحوم کافی نے، مرحوم کلینی نے نقل کی ہے، باقی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے. بہت نورانی حدیث ہے. ایک توفیق اللہ تعالیٰ نے دی، کل مقدسہ میں اس کی شرح بھی کی تھی اصول کافی کی تفسیر کے ضمن میں، اس حدیث نورانی کی، جس میں امام علیہ السلام نے قرآن کریم سے عقل کے حجیت اور مقام اور مرتبہ، کہ اللہ تعالیٰ نے عقل کو کیا حیثیت دی اور عقل کیا مقام رکھتا ہے انسان کی معرفت اور انسان کے دین میں، ہشام کو خوب تربیت کیا، سکھایا. ایک ایک آیت ہشام کو سکھائی. اور بعض شاگرد ایسے تھے جنہیں ائمہ مختلف شہروں میں روانہ کرتے تاکہ یہ جو جنگ بناتے ہیں، پراپیگنڈا کرتے ہیں، بہتان تہمتیں لگاتے ہیں، یہ حقیقت جا کر لوگوں پر واضح کریں. اس مخالف طوفان کا بھی مقابلہ کیا. اور ان دونوں سے زیادہ خطرناک صورتحال جو امام علیہ السلام کے عہد میں پیش آئی اور امام نے وہاں پر اللہ تعالیٰ کی مدد سے تشیع مکتب کا جو دفاع کیا اور باقی رکھا، وہ بہت بڑا طوفان تھا. وہ فتنہ تھا جو خود تشیع کے اندر پھوٹ پڑا، حکومتوں کی مداخلت کی وجہ سے، اور بعض اقتدار پرست عناصر جو تشیع کے اندر رکھنا کیے ہوئے تھے. بعض ایسے افراد تھے جو ائمہ کے ہوتے ہوئے، آج جو سیاست ہو رہی ہے یہ وہی تھی، ائمہ کے زمانے میں بھی ایسا ہی تھا. اور وہ کیا تھا؟ تحزب. ائمہ کے ہوتے ہوئے، امام صادق، امام کاظم علیہ السلام کے ہوتے ہوئے شیعوں نے پارٹیاں بنانا شروع کر دی، جماعتیں بنانا شروع کر دی، تنظیمیں بنانا شروع کر دی، اپنا منشور بنانا شروع کر دیا، اپنا آئین بنانا شروع کر دیا، اپنے لیڈر چننا شروع کر دیا، ائمہ کے ہوتے ہوئے، امام معصوم کے ہوتے ہوئے. اور اس نے امام کے خاندان کو بھی استعمال کیا. یہ سب سے بڑا بحران تھا امام علیہ السلام کے سامنے پیش آیا، جس میں ایک بڑی جماعت جو بعد میں ایک فرقہ و مذہب کی حیثیت اختیار کر گئی، اسماعیلی جماعت، تشیع کے اندر سے ٹوٹے. امام صادق علیہ السلام کے ماننے والے، امام صادق علیہ السلام کی امامت کے پیروکار. لیکن جب امام صادق علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو امام موسیٰ کاظم کو امام نہیں مانا، بلکہ اسماعیل جو امام صادق علیہ السلام کے فرزند تھے بڑے، انہیں امام مانا، جو فوت ہو چکے تھے پہلے. امام صادق علیہ السلام کی زندگی میں ہی ان کی وفات ہو گئی تھی، اور امام صادق علیہ السلام نے خود انہیں بقی میں دفن کیا اپنے ہاتھوں سے، اور سب کو گواہ بنایا شیعوں کو کہ دیکھو یہ دنیا سے جا رہے ہیں اور میں انہیں دفن کر رہا ہوں. یہ معتقد ہو گئے کہ نہ اسماعیل وفات نہیں پائی بلکہ پردہ غیبت میں چلے گئے، امام غائب ہیں. امام کاظم علیہ السلام کے مقابلے میں مذہب بنا لیا، فرقہ بنا لیا، جماعت بنا لی، گروہ بنا لیا، امام کاظم علیہ السلام کی امامت کا انکار کر دیا. ظاہر ہے یہ بحران ان دونوں سے زیادہ سخت تھا، طاغوتی حکومت اور وہ اکثریتی طبقہ مخالفین جو اہل بیت کی نسبت، جن کے ذہنوں کے اندر غلط فہمیاں بھری گئی تھی تشیع کی نسبت. ایک بہت بڑا طبقہ عوام کا، لکیر کے فقیر، جنہیں جس مولوی نے، جس شخص نے گمراہ کیا وہ اسی طرح معتقد ہو گیا. اہل بیت کے بارے میں عجیب و غریب گمراہیاں پھیلاتے تھے یہ حکومتی لوگ. بنو امیہ نے ایک کام یہ کیا تھا کہ امیر المومنین کے زمانے میں بنو امیہ یہ حرکتیں کرتے تھے کہ لوگوں کی بھیڑ بکریاں چرا کے لے جاتے تھے. یہ قبائل تھے، خیمے لگاتے تھے صحراؤں کے اندر، بھیڑ بکریاں ریوڑ پالتے تھے، مویشی. رات کو بنو امیہ کے دستے حملہ کرتے، ان کے مویشی چرا کے لے جاتے،
اور یہ پروپیگنڈا کرتے کہ یہ علی کی فوج ہے جو لوٹ مار کر رہی ہے. تو لوگوں کو تحقیق تو کوئی نہیں کرتا, پیچھا تو کوئی نہیں کرتا, تو ایک دم افواہ پھیل جاتی ہے کہ کوفہ کی فوج نے, علی کی فوج نے ہماری بھیڑ بکریاں چرا لی, غریبوں پہ ظلم کر رہے ہیں. پھر تھوڑے دنوں کے بعد ان میں سے مثلا 100 بکریاں چرا کے لے جاتے, 50 واپس لے آتے, 50 کھا لیتے بنو امیہ, 50 واپس لے آتے, اور وہ یہ کہتے کہ یہ دیکھو یہ علی کی فوج کی بکریاں چرا کے لے گئی تھی اور ہم نے ان سے چھین کے لڑائی کر کے تمہارا مال واپس کر کے, باقی انہوں نے نہیں دی اور یہ ہم لے آئے. لوگ ان کے شکر گزار ہوتے بنو امیہ کے کہ یہ دیکھو یہ علی کے شیعہ یہ لوٹ مار کرتے ہیں اور آپ ہمارے نجات دہندہ ہو, آپ ہمارے اموال کی حفاظت کرتے ہو. ابھی بھی یہ کام ہو رہا ہے, ابھی بھی شیعہ جہاں جائیں یہ خطرہ ابھی بھی ان کے سر پر ہے. بنو امیہ والی چالیں جیسے گلگت بلتستان ہے, جیسے کوئٹہ ہے, اس کوئٹہ میں یہ کام ہو رہا ہے. کوئٹہ کے شیعوں کو وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ ایران, کوئٹہ کے شیعوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے, یہ انہی بدوؤں کی طرح بنا دیا گیا ان کو کہ ایران دیکھو شیعہ حکومت ولایت فقیہ ہے, یہ ولایت فقیہ تمہارے لیے کچھ نہیں کرتے, نہ صرف کچھ نہیں کرتے بلکہ نقصان پہنچاتے ہیں, فلاں کرتے ہیں, ویزا نہیں دیتے آپ کو, فلاں آپ سے تعصب کرتے ہیں. اور یہ دوسرے مثلا NGOs ہیں, یا آسٹریلیا ہے, یا کینیڈا ہے, یا امریکہ ہے, برطانیہ ہے, یہ ہمارے لیے کیا کیا کرتے ہیں. یہ باقاعدہ کوئٹہ میں یہی بنو امیہ والا کام یہ کر رہے ہیں بعض شیعوں کو بہکانے کے لیے. سادہ لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں. گلگت بلتستان میں پارا چنا رہے, ہر جگہ پر یہ حربہ استعمال کرتے ہیں یہ ولایت و امامت کے خلاف, انہی کے پیروکاروں کو بہکانے کے لیے, گمراہ کرنے کے لیے. امام علیہ السلام نے یہ بحران بھی مدیریت کیا, اس کا بھی مقابلہ کیا اور اس کو ناکام کیا, اور تشیع کو جو بہت شدید خطرہ اندر سے تحزب سے شروع ہو گیا, پارٹی بنانے سے شروع ہو گیا, گروہ بننے سے شروع ہوا, اس سے بچایا تشیع کو. 3 بڑے گروہ, بہت معروف گروہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں شیعوں کے اندر 3 پارٹیاں پیدا ہوئیں, 3 لیڈر پیدا ہوئے. ایک افطاح, محمد افطاح یا کیا نام تھا, اس نے پارٹی بنا لی, اپنی گروہ کے لیڈر بن کے خود امامت کا دعویٰ کر دیا. اور ایک ناووسیہ فرقہ بنا. پھر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد ایک اور جماعت بنی, وہ بہت خطرناک جماعت تھی, اور وہ تھے واقفیہ. یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں اندرونی خلفشار تشیع کے اندر پیدا ہوا. حکومت اس کو بھرپور مدد کرتی تھی, یعنی اقتدار پسند, جاہ طلب, قیادت پسند, ریاست پسند افراد ڈھونڈ لیتے ہیں کمزور لوگ کہ کس کو امامت کا شوق ہے, کس کو قیادت کا شوق ہے. ایسے لوگ حکومتیں ڈھونڈ لیتے ہیں ایسے, اور حکومتیں ان لوگوں کو اٹھا کے آگے کر دیتی ہیں کہ آپ بھی دعویٰ کرو, آپ کسی سے کم ہو, آپ تو زیادہ لائق ہو, آپ زیادہ حقدار ہو. تشیع کے اندر پھوٹ ڈالنے کے لیے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے عہد میں بحران پیدا کرنے کے لیے یہ حرکات انہوں نے انجام دی. اور ایسے میں جب تشیع کے اندر ایسے شبہات, مثلا یہ کہا جائے کہ امام موسیٰ کاظم امام نہیں ہے بلکہ اسماعیل امام ہے, اور وہ پردہ غیبت میں چلے گئے. ظاہر تشیع کے لیے بہت بڑا امتحان ہے, کیا کریں بھی, عام لوگ کیا کریں. ذاکر خطیب ممبروں پہ آ گئے, انہوں نے بھی آ کر یہ بھرپور تقریریں اور مجلسیں پڑھنا شروع کر دی شیعوں کو کہ اسماعیل امام ہے.